سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر محتعین الی الضاء یقول الکافرون ھذا یوم عسر کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آیت نمبر 6 میں اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیں۔ کون؟ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ شیء نکر، ناگوار چیز جو انہیں قطعاً پسند نہیں ہوگی۔ وہ ناگوار چیز کیا ہے؟ وہ حشر کا اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں اٹھایا جائے، لیکن ایک آواز آئے گی اور سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی سور پھونکنا ہے، وہ بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیوں، اے پھٹے ہوئے چمڑوں، اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو بس اسی ندا کے بعد سب قبریں کھلیں گی اور سب اللہ کے روبرو حاضر ہونے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے۔ فرمایا میرے حبیب انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، پھر ایک روز بلانے والا بلائے گا جو چیز انہیں ناگوار ہوگی اس کی طرف۔ خش عن ابصارہم، تو اس وقت یہ قبروں سے نکلیں گے اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، خش عن خوف سے، جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خوف سے، یخرجون من الاجداث، قبروں سے یوں نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں ہوں، کیڑے ہوں، کیڑوں کی طرح قبروں سے نکل کے، ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل کے دوڑیں گے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ۔ محتعین الی الضاء، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، اگرچہ نہیں چاہتے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے ڈرانے والے کی طرف، بلانے والے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کافر کہتے ہوں گے اس وقت، اب یہ پوری کیفیت ہی بیان ہوگی۔ کافر کہتے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دن سے بچانے کے لیے پہلے آگاہ کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے کہ تم اس دن سے بچ جاؤ۔ کذبت، اب مثال دے کے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو۔ فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا، اور کہا مجنون وازدجر، کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکیاں دیں۔ وازدجر کا معنی جھڑکنا، اور اسے جھڑکتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے۔ فدعا ربہ، پس آخرکار نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے، میں عاجز آ گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس نبی کی دعا ہوئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء، پانی کے ساتھ، آسمان کی طرف سے پانی برسنے لگا، منہمر، لگاتار،
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو حکم دیا کہ تو چشمے جاری کر دے، زمین میں سے تندوروں کی طرح چشمے جاری ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور دونوں پانی آپس میں مل گئے اس حکم کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دیا ہوا تھا۔ وہ ایک پانی اوپر سے نازل ہو رہا تھا، ایک پانی نیچے زمین سے چشموں کی طرح ابل رہا تھا، دونوں پانی ملے، ہر شے برابر ہو گئی۔ کیا زمین، کیا ٹیلے، کیا پہاڑ، سب کے سب برابر کر دیے گئے انہیں سزا دینے کے لیے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختیوں اور میخوں والی کشتی پر۔ بڑے بڑے لمبے تختے لکڑی کے کاٹ کے نا، اس میں میخیں ٹھوک کے آپ نے کشتی تیار فرمائی تھی۔ وہ بڑا واقعہ آپ نے پہلے کئی بار ذکر ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ کا تختیوں والی کشتی، وَدُسُرٍ، اور کیلوں والی کشتی میں ہم نے نوح کو سوار فرما دیا۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، اب وہ کشتی پانی کے اوپر ہماری نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی آسان نہیں تھا اتنے بڑے طوفان میں کشتی کا بھی سٹیبل رہنا، غرق ہونے سے بچنا، لیکن وہ میری نظر میں تھی، اس میں میرے بندے سوار تھے، مجھے چاہنے والے سوار تھے، جنہیں میں نے بچانا تھا وہ سوار تھے، تو میں نے اس کشتی کو اپنی نگاہوں میں رکھا، تب وہ اپنے منزل کی طرف سفر کرتی رہی۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، تاکہ یہ طوفان بدلہ ہو جائے کفر کرنے والوں کا، انہیں سزا مل جائے۔ ایک بھی بچ نہ سکا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ نے دعوت دی، اس نے کہا کمال ہے، میں آپ کی کشتی میں سوار ہو جاؤں، میں بڑا اچھا تیراک ہوں، پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ جودی پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی جودی پہاڑ تک جا پہنچا۔ جب غرق ہونے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے نوح اس کی طرف نہ دیکھ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، ہم نے اسے غرق کر دیا۔ تو فرمایا تاکہ یہ طوفان بدلہ لے لے نبی کے اس ظلم کا جو وہ ان کے ساتھ کرتے رہے تھے، جو نبی کے ساتھ انہوں نے تانے دیے تھے، جو انہیں جھڑکیاں دی تھیں، انہیں تنگ کیا تھا، اس کا بدلہ ہو جائے۔ ہم نے اس طوفان کے بدلے ان کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، پس ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، یہ قصہ آج تک باقی ہے تو میری نشانی بن کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے جو اسی واقعے کو سن کے نصیحت قبول کر لے کہ اللہ جب چاہے جیسا چاہے کر دیتا ہے، جب چاہے جیسا چاہے کر دیتا ہے، وہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے کوئی جو نصیحت پکڑ لے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے، کتنا سخت تھا میرا عذاب اور نذر، ڈرانے والے کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے، کہ جیسے انہوں نے کہا ویسا ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، کوئی ہے اللہ سے ڈرنے والا، کوئی ہے جو نصیحت قبول کر لے، قرآن کی سچی باتیں پڑھ کے اس کے موافق عمل کر لے اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پیغام دیا، اب آگے انشاءاللہ کل قوم عاد کا واقعہ ذکر ہوگا۔ ایک ایک کر کے اللہ نے نبیوں کی مثالیں اور سابقہ قوموں کی مثالیں دے کے آگاہ کیا ہے کہ اس وقت سے بچ جاؤ جب اللہ کی گرفت آئے گی، اور پھر تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑے جاؤ گے، بلکہ تمہاری گرفت ہوگی اگر تم نے اللہ کی نہ مانی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔